لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس نشست میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک سوال کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس سوال کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وحی کے ذریعے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، کزن بھی ہیں، اور صحابہ میں ان کو امام المفسرین کا درجہ بھی حاصل ہے کہ قرآن کریم کے تفسیر کے بڑے ماہر تھے۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی ان کے لیے، اس لیے اکثر صحابہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کہ قرآن کریم کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، قرآن کریم کی فلاں آیت کی کیا تفسیر ہے، تو وہ پھر ایسا مطلب بیان کرتے تھے، ایسی تفسیر بیان کرتی تھی جو سارے صحابہ اس پر مطمئن ہوتے تھے۔ اسی لیے ان کو رئیس المفسرین بھی کہا جاتا ہے، امام المفسرین بھی کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابن عباس، عبداللہ ابن عباس ان کا نام ہے، یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی ایک بڑی خاص شان ہے۔ کیا شان ہے وہ خاص؟ کہ صحابہ نے اپنے نبی کی خدمت میں ان کی عظمت کی بنا پر، ان کے منقبت کی بنا پر بہت کم سوال کیے، برخلاف پچھلے جو نبی گزرے ہیں ان کی امتوں نے اپنے نبیوں سے کثرت سے سوال کیے اور ان کو سوال میں الجھائے رکھتے تھے، جس کی وجہ سے پھر ان کی امتوں کو تکلیفیں بھی آئی، ذلت بھی ہوئی، رسوائی بھی ہوئی، مشقت میں بھی پڑے۔ ہمارے نبی کے صحابہ کی شان ان سب امتوں سے الگ تھلگ ہے، بہت کم سوال کی، اور اگر کہیں کسی نے سوال پہ اصرار بھی کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح بھی کی۔ دیکھیے ایک واقعہ حدیث میں موجود ہے، وہ احادیث میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حج کا حکم فرض قرار دیا مسلمانوں کے اوپر، تو یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ آج کے بعد اللہ کی رضا کے لیے وَلِلَّهِ، اللہ ہی کا حکم ہے، جو تم میں سے صاحب استطاعت ہے ان پر حج کرنا فرض ہے۔ صاحب استطاعت، پتا تھا نا بڑی مشقت والی عبادت ہے، بڑی مال خرچ کرنے والی عبادت ہے، اس میں ہاتھ پاؤں بھی، آدمی کے قوا بھی مضبوط ہونے چاہیے، مالی طور پہ بھی معیشت بھی اس کی مضبوط ہونی چاہیے، پھر جا کے وہ دور دراز کا سفر کر کے حج کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے قید لگا دی۔ ویسے تو اللہ کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو ہماری وسعت سے، طاقت سے، قوت سے باہر ہو، ہرگز نہیں ملے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی اس کی گنجائش سے بڑھ کر، جو بھی حکم آئے گا ہماری طاقت کے مطابق۔ یہ عذر ہو نہیں سکتا ہمارے اور آپ کے پاس کہ صاحب ہمیں طاقت نہیں تھی۔ مالی عبادت ہے تو اس کی بھی طاقت ہوگی تو آپ ادا کرو گے، اگر جسمانی اور بدنی عبادت ہے تو وہ بھی طاقت بدن کے اندر ہوگی تو ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو چونکہ حج مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی، دونوں عبادتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تین قسم کی عبادتیں تو ہیں، یا خالص بدنی ہے جیسے نماز،
یا خالص مالی ہے جیسے زکوٰۃ، اور یا پھر مرکب دونوں سے مل کے جیسے حج کی عمرے کی عبادت ہے۔ تو بھائی حج چونکہ سفر کرنا پڑتا تھا، جانا پڑتا تھا، بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی، پھر جا کے اللہ کے گھر کی زیارت ہوتی ہے، کیونکہ حج تو نام ہی اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے، اور حقیقی حج یہ ہے کہ اس گھر والے کی زیارت ہو جائے۔ ایک ہے اس چار دیواری کی زیارت، خانہ کعبہ کی۔ ہر عبادت کا ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جیسے یہ جو اب نماز پڑھیں گے، ہم قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، قعدہ بیٹھیں گے، تشہد کریں گے، یہ سب جسم ہے اس عبادت کا۔ لیکن بھئی اس عبادت کے اندر روح کیا ہے؟ وہ اللہ سے ملاقات۔ کہتے ہیں جب سجدے میں آپ کی پیشانی پڑتی ہے، یہ زمین پہ نہیں، یہ اللہ کے قدموں میں پڑتی ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا آپ اللہ کی تسبیح حمد و ثنا کرتے ہیں، یہ اللہ سے کلام ہو رہی ہے، آپ کی سرگوشیاں ہو رہی ہیں اللہ سے۔ اسی طرح حج کی بھی ایک شکل ہے، ایک اس کی روح ہے، ایک جسم ہے۔ جیسے آپ کی ایک شکل ہے، بدن ہے، ایک روح ہے، اصل روح ہے۔ اسی لیے حج کے بارے میں کسی شاعر نے خوب کہا، فرمایا کہ حج زیارت کردن خانہ بود، کہ حج اصل جو اس کی شکل ہے وہ تو ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، صفا مروہ کے سعی کرنا، عرفات میں حاضری دینا، مزدلفہ میں رات گزارنا، یہ اس کی ایک شکل ہے۔ روح کیا ہے؟ فرمایا کہ حج زیارت کردن خانہ بود، حج زیارت کردن خانہ بود، حج رب البیت مردانہ بود۔ اصل حج یہ ہے کہ اس گھر والے سے تمہاری ملاقات ہو جائے، اس سے مصافحہ ہو جائے، اس سے معانقہ ہو جائے۔ حجر اسود پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ سے مصافحہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ نے حج کی فرضیت کا حکم دیا تو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگو اللہ نے تمہارے پہ حج فرض کر دیا، فحجوا من استطاع، جس میں استطاعت ہے وہ حج کی تیاری شروع کر دے اور اس سال حج کرے گا۔ جو اللہ کا حکم آتا تھا وہ پہنچاتے تھے لوگوں تک، اور بڑی اس میں کوئی کمی نہیں رکھتے تھے، پوری وضاحت کے ساتھ۔ ایک صاحب اٹھے مسلمانوں میں سے، احادیث کی کتابوں میں ان کا نام اقرع بن حابس لکھا ہے، صحابی ہے۔ انہوں نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ، کیا اکل عامن، کیا ہر سال حج فرض کریں گے ہم؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کا سوال بھی اگر دیکھا جائے نا بظاہر، اگرچہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کرتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں یا خاموشی ہی اختیار کرتے ہیں، تو بس نہیں جواب دیا تو ہمارے لیے وہی حکم کافی ہے۔ اس لیے کہ کوئی چھپانا تو ہے نہیں، آپ کا تو اللہ نے منصب ہی یہ بیان کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، میرے جتنے احکامات ہیں وضاحت کے ساتھ ان کو سمجھاؤ، تو اس لیے آپ بڑی تفصیل سے سمجھاتے تھے۔ اب جب حج کا حکم بیان کر دیا بھی حج کرو، انہوں نے صحابی نے یہ سمجھا کہ دیکھو نماز فرض ہے تو روزانہ ہی فرض ہے نا جی، 5 پڑھنی پڑتی ہے روزانہ۔ زکوٰۃ اگر فرض ہے تو سال کے بعد جو صاحب نصاب ہے اس کو ہر سال دینی پڑتی ہے۔ رمضان کے روزے اگر ایک سال ہم نے 1 مہینے رکھ لیے تو اگلے سال جب پھر رمضان کا آئے گا پھر ہم روزے رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ حج بھی ہر سال ہی فرض ہو۔ انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہو کے پھر سوال کر دیا، اکل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے یا نہیں؟ آپ نے پھر خاموشی اختیار کی۔
جب تیسری مرتبہ پھر اس نے سوال کیا نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناراضگی کی اور فرمایا کہ دیکھو بھائی، تم بار بار جو سوال کر رہے ہو، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، تم مشقت میں پڑتے۔ اس لیے کہ میں اپنی طرف سے تو کوئی شریعت میں بات کہتا نہیں، مجھے اللہ نے حکم دینا تھا کہ کہہ دو ہر سال فرض، تو میں بھی کہہ دیتا ہر سال فرض ہے۔ فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں تو کوئی گفتگو کرتا ہی نہیں شریعت کے اندر، میرا جو بھی تشریعی حکم ہوگا، جو بھی تشریعی بات ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ہوگی، وہی آئے گی تو میں کہتا ہوں۔ اب تمہارے بار بار اصرار پہ اگر اللہ مجھے حکم دے دیتے کہہ دو ہر سال، تو میں کہہ دیتا اور پھر تم مشقت میں پڑتے۔ خبردار، میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم مجھے چھوڑ دیا کرو، جتنا حکم میں تمہیں دوں بس خاموشی سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اس لیے کہ پچھلی امتیں تمہاری اسی لیے تباہ ہوئی ہیں کہ وہ اپنے نبیوں سے بار بار سوال پہ سوال الجھائے رکھتی تھی، راہ پھر جب مشقت آتی تھی پھر راہ فرار اختیار کرتی تھی، عمل نہیں کرتی تھی، پھر اللہ کا عذاب آتا تھا، ان کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوتی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ نے واقعہ لکھا ہے بنی اسرائیل کا، پڑھ کے دیکھو پہلے پارے کے اندر، یہ سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صاحب نے کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اس کے باپ نے انکار کر دیا، اس نے اس کے باپ کو قتل کر دیا، اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اللہ کی وحی نبی پہ آتی ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں کہ کس نے قتل کیا، اندھا قتل ہے یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگ آئے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہے، اللہ سے معلوم کرو کون قاتل ہے، سزا ملے اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے، بڑے اللہ کے جلیل القدر اور بڑے لالے نبی تھے، لالے نبی سارے ہی ہوتے ہیں لیکن ہر ایک نبی کی اپنی شان ہوتی ہے، اللہ سے کلام اسی لیے کلیم اللہ کہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اللہ نے ان کو فرمایا، حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو کہو کہ ایک بیل ذبح کرو، گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم کو لگا دو، زندہ ہو جائے گا، بتا دے گا کس نے مجھے قتل کیا ہے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے بیل جو بھی مل جائے اس کو ذبح کرو اور پھر اس کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو لگا دو۔ اب چاہیے تو یہ تھا کوئی بیل کوئی گائے جو بھی ملتی پکڑ کے ذبح کرتے اور جسم کا کوئی ٹکڑا لے کے مقتول کے جسم کو لگاتے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سوال پہ سوال، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ اس کی کوئی نشانی ہے، کوئی علامات کیسی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، بچیا ہو، بچہ ہو؟ آپ نے پھر اللہ سے پوچھا، پھر اللہ نے فرما دیا کہ بھی ان کو کہو نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی، اب چلو درمیانی قسم کی لے کے ذبح کر دو۔ نہیں، پھر سوال، بھئی ہمیں یہ بتاؤ رنگ کیسا ہو، سیاہ ہو، سفید ہو، زرد ہو، کیسی ہو؟ اللہ نے پھر فرمایا کہ بھی ایسی، چلو زرد رنگ لے لو، خوبصورت بھی لگے جو آنکھوں کو۔ اب اس پہ بھی بس نہیں، پھر سوال کر رہے ہیں کہ وہ ہل چلانے والی ہو، سیراب کرنے والی ہو یا اس سے ہٹ کے ہو۔ اس طرح سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، بہت مشکل ہو گیا۔ ایسا بیل ملنا، گائے ملنی بڑی مشکل سے اور بڑی قیمت ادا کر کے ملی، تب جا کے مسئلہ حل ہوا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام المفسرین سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کی شان یہ ہے کہ بہت کم سوال کیے،
سرکار سے. اور پھر خود فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں جو وحی کے دور میں نبی سے سوال ہوئے 14 سوال کیے 14. ان میں سے تقریباً 8 سوال تو سورہ بقرہ کے اندر ہے, باقی 6 سوال اور ان کے جواب پورے قرآن کی صورتوں میں ملیں گے آپ. سورہ بقرہ میں ایک سوال تو یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج پڑھا ہے. اس کے علاوہ ایک جگہ صحابہ پوچھ رہے ہیں آپ سے, فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, اے اللہ کے نبی ہمیں بتاؤ کہ یہ جو مہینے ہیں حرمت والے جو پچھلے شریعتوں سے چلے آ رہے ہیں, آج اسلام کے اندر بھی قابل احترام ہیں یا نہیں؟ یہ ذی القعدہ کا مہینہ, ذی الحجہ کا مہینہ, اور یہ جس میں آج بیٹھے ہیں آپ محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ, یہ 4 مہینے اللہ نے اس دن سے حرمت والے بنائے جس دن سے زمین آسمان پیدا کیے اور دن رات بنائے, سال مہینے بنائے, اس دن سے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں اب بھی یہ حرمت والے ہیں. فرمایا کہ قل قتال فیہ کبیر, اب بھی اس کے اندر جنگ کرنا, لڑائی کرنا, معصیت, نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے. اب بھی وہی حرمت چلی آ رہی ہے. اسی سورہ بقرہ میں ایک سوال صحابہ کا یہ بھی نقل کیا اللہ نے اور پھر جواب بھی دیا. فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون, آپ سے سوال کرتے کیا خرچ کریں. فرمایا کہ قل العفو, جو تمہاری ضروریات زندگی سے بچ رہے وہ خرچ کر دو اللہ کے راستے میں, سارا نہ خرچ کرو. دیکھو عفو کا لفظ بولا ہے, جو بچے, یہ نہیں کہ سارا خرچ کر دو پھر آپ بھیک مانگنے لگ جائے, آپ کی اولاد بیکاری بن جائے, ایسی نہیں. اپنی ضرورت اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے تحت رکھ لو, اس کے علاوہ جو باقی بچے وہ خیرات کر دو. پھر صحابہ نے ایک اور موقع پہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ خیرات کی جگہ بھی بتا دو ہمیں, کہاں کہاں خرچ کریں کہ اللہ خوش راضی ہو جائے. فرمایا کہ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ, اپنے والدین پہ خرچ کرو. دیکھو آپ جس سے بھاگتے ہیں سب سے پہلے ماں باپ کا ذکر ہے, اپنے والد, کیونکہ بیوی بچوں کا تو آپ کے اوپر فرض ہے نان نفقہ دینا. پھر فرمایا کہ والدین کی باری ہے, والدین پہ خرچ کرنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. والاقربی, رشتہ دار ہے آپ کے, عزیز و اقارب ہیں, ان پہ خرچ کرو. والیتاما, بے باپ اولاد, باپ سرپرست ہوتا ہے, کفیل ہوتا ہے, معاشی کفالت کا ذمہ دار ہوتا ہے, وہ دنیا سے رخصت ہو گیا, اب اولاد پتہ نہیں کس حال میں, ایسے یتیم بچوں ان کی کفالت کرو. اور یتیم کا معنی بھی سمجھ لو, ہم تو ساری زندگی یتیم ہی رہتے ہیں. بہت سے لوگوں سے میں نے خود سنا ہے جی میرا باپ فوت ہوا جی میں تو یتیم ہوں. عمر کتنی 50 سال نا, جب تک بالغ نہیں ہوتا بچہ اس وقت تک یتیم ہے. اگر باپ نہیں ہے, اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے اور اولاد اس کی نابالغ ہے, یہ یتیم ہے. یہ یتیموں کے حکم میں ان کی دیکھ بھال کرنی, ان کی معاشی کفالت کرنی. جب یہ سن شعور کو پہنچ گئے, بالغ ہو گئے, 16 17 18 سال کے ہو گئے, اب بھکاری نہیں بنانا, اب کہو کماؤ خود پھر کھاؤ. اب یتیم کا حکم نہیں لگے گا آپ پہ. تو یتیم صرف جب تک نابالغ ہے اولاد وہ ہے یتیم. اس کے بعد فرمایا مساکین, محتاج, معذور, نابینے, لنگڑا, لولا, نہیں کما سکتا بیچارہ, ان پہ خرچ کرو. مسافر کوئی آ گیا اس پہ خرچ کر دو. یہ سب خیرات کے صدقہ اس کے اللہ تعالیٰ نے جگہ بتائی قرآن کے اندر. صحابہ کے سوال کے اوپر, سوال صحابہ کر رہے ہیں, جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ فرما رہے, صحابہ پوچھ رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
فرمایا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے اللہ کے رسول شراب کے بارے میں، خمر کے بارے میں، بہت نشہ چیز تھی یہ، خمر صرف کھجور اور انگور سے بنتی ہے، کہہ رہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اجازت ہے پینے کی یا نہیں ابھی، یا اس پہ پابندی لگ گئی؟ اب یہ ابھی پابندی نہیں لگی تھی۔ فرمایا گیا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہہ رہے دیکھو ان دونوں میں بہت نقصان کی والی بات ہے، لیکن کچھ نفع بھی ہے لوگوں کے لیے کچھ، لیکن ان کا نقصان نفع سے بڑھ کر ہے، اس لیے بعض لوگوں نے تو اسی وقت چھوڑ دی تھی، ابھی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، وہ تو ایک اور حکم آئے گا، پھر اس کے بعد تیسرے درجے پہ جا کے واحد ایک یہی شراب، کیونکہ نشہ ہے چھڑانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری نفسیات کو بھی پیدا کیا، ہمارے مزاج اور طبیعت کو بھی پیدا کیا، تو وہ جانتے تھے، اس لیے درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ جا کے پھر حکم دیا، پھر سب نے اپنے مٹکے بھی توڑ دیے، مشکیزیں بھی پھاڑ دیے۔ تو اس طرح 8 سوال جو ہے وہ اسی صورت میں ملیں گے آپ کو، اور 6 سوال کسی دوسرے صورتوں میں ملیں گے۔ آج جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ اسی مناسبت سے پڑھی ہے جو مضمون چلا آ رہا ہے پیچھے سے، کہ میں نے کہا تھا کہ ہم محرم کے مہینے سے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ سن ہجری کہلاتا ہے، اور اسلامی بھی کہتے ہیں اسے۔ اسلامی اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو، فرمایا گیا یسألونک عن الاہلہ، اے نبی یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو چاند کبھی باریک سا نظر آتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے پھر گھٹ جاتا ہے، یہ بڑھنا گھٹنا اس کا کیا فائدہ ہے ہمارے لیے، کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اپنے نبی کے ذریعے کہ سنا دو ان کو، اعلان کر دو۔ فرمایا گیا یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ اس کا گھٹنا بڑھنا اس سے لوگوں کو اس کی تاریخ کا پتہ چلے گا، اپنے معاملات طے کریں گے، اس سے اپنی عبادات طے کریں گے، حج کی تاریخیں پتہ چلیں گی تمہیں، حج کے مہینے کا پتہ چلے گا، حج کس دن کس تاریخ کو ہوتا اس کا علم ہوگا آپ کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی عبادات ہے آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، انہی قمری مہینوں کے ساتھ چاند کے مہینوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، چاند کی تاریخوں سے گھٹنے بڑھنے سے ہی ہمارا عبادات کا تعلق ہے۔ رمضان کا 1 تاریخ کا چاند نظر آئے گا تو روزہ فرض ہونا شروع ہو جائے گا، 29-30 ہوں گے تو روزہ ختم ہو جائے گا، فرضیت اس کی ختم۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ آئے گی تو حج ادا ہوگا آپ کا، 8 کو نہیں ادا کر سکتے، 10 کو نہیں ادا کر سکتے، 9 کو ہی ادا ہوگا۔ قربانی 10 اور 11 12 ذی الحجہ آئے گی تو آپ کی ادا ہوگی، اس سے پہلے بعد میں نہیں ہوگی۔ تو ہماری تو ساری عبادات، زکوٰۃ بھی چاند کے حساب سے، جب آپ کا سال پورا ہو تو زکوٰۃ دینی آتی، یہ نہیں ہے کہ رمضان میں دینی ہوتی ہے زکوٰۃ، نہ، سال جب سے شروع ہو جب پورا ہو جائے۔ طلاق کے مسئلے، عدت کے مسئلے، عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے تو وہ چاند کے ذریعے،